السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام خواتین حضرات، بچے بوڑھے سب نوجوان خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج جو ہم نے سلسلہ شروع کرنا ہے اس کی آج پہلی کڑی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، قاعدہ باقاعدگی سے شروع کریں گے۔ یہ میرے سامنے ہے رحیمی قاعدہ، یہ مرتب کیا ہے استاد القرآن جناب مولانا قاری عبید اللہ رحیمی صاحب نے۔ ٹھیک ہے، یہ جانشین ہے قاری رحیم بخش پانی پتی رحمہ اللہ کے، اور یہ صدر بھی رہ چکے ہیں۔ یہ جو خیر المدارس ملتان پاکستان کے جو شعبہ تجوید و قرات ہے، اس کے اندر یہ صدر بھی رہ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرمائے۔ تو سب سے پہلے ہم قاعدہ وغیرہ شروع کرنے کی ایک دعا ہے، وہ پہلے پڑھیں گے، پھر قاعدہ شروع کریں گے۔ چلیں قاعدہ کھولتے ہیں، اور اسی کے شروع میں دعا لکھی ہے، بہت ہی آسان اور چھوٹی سی ہے۔ پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، میں کوشش کروں گا کہ بیچ میں کچھ دیر رکوں سکتا کروں تاکہ آپ لوگ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اچھا، یہ دعا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے آسانی فرما اور مشکل نہ فرما، اور جو ہے کار خیر ہے اس کو عمدگی کے ساتھ اور خیریت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے اس کو مکمل اور تکمیل ہماری فرما۔ وبک نستعین، اور اے اللہ پاک ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو چلیں بھی مزید شروع کرتے ہیں بغیر دیر کیے۔ اچھا، یہ قاعدہ ہے، اس کے اندر 15 تختیاں ہیں، اور اس کے اندر دو تختیاں ہیں، ان کی کچھ مشق بھی دی گئی ہے اس میں، تو وہ الگ سے اس کو 2 تختیاں الگ سے شمار کر لیں تو اس میں ٹوٹل 17 تختیاں ہیں، اور اس کے آخر میں نماز وغیرہ بھی ہے، کلمے بھی ہیں، اچھا دعائیں بھی ہیں، نماز جنازہ وغیرہ کا طریقہ بھی ہے، اور اس کی دعائیں بھی ہیں، سب کچھ ہے اس میں الحمدللہ۔ ایمان مفصل، ایمان مجمل، وہ بھی ہے۔ اچھا جی، آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلی تختی ہے، اس کا نام ہے حروف مفردات، مطلب ان کے جو اکیلے حروف لکھے ہوتے ہیں تو ان کو پہلے جو پڑھا جاتا ہے وہ کیسے پڑھا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں تختی ہے۔ الف، اچھا اس کو لمبا بھی نہیں کرنا، اور اس کو یعنی کہ ایسا نہیں کرنا، جھٹکا بھی نہیں دینا۔ الف آرام سے، بس الف ایسے نہیں پڑھنا اس کو، الف آرام سے، الف۔ با، ایک الف کے برابر لمبا کرنا، اور ایک الف کتنا ہوتا ہے، ایک مٹھی اور نارمل یہ جتنی دیر میں کھلتی ہے اس کو کہتے ہیں ایک الف۔ جیسے با، اتنا لمبا کرنا ہے، با۔ اس کے بعد ہے یہ تا، اچھا با میں دونوں ہونٹ ملا کر آپ نے پڑھنا ہے، با، اور اس میں یہ جو زبان ہے اوپر والے دانتوں کی جو جڑیں ہیں وہاں پہ لگانی ہے، اوپر والے دانت اندر کی سائڈ پہ، وہاں پہ زبان لگانی ہے، ان کے تالوں کے ساتھ لگانی ہے۔ تا، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ سا، اچھا ابھی جو سا ہے یہ ہمارا چوتھا حرف ہے، تو سا میں ایسا ہوتا ہے کہ جو جس طرح سین ہوتا ہے، اس کو سین سے ملتی جلتی بات ہوتی ہے، لیکن اس کو سین کی طرح پڑھنا نہیں ہے، اس میں اس طرح کرنا ہے کہ جو دونوں دانت ہیں اوپر اور نیچے والے دانت، ان کے درمیان میں زبان کو رکھنا ہے، تھوڑی سی بالکل معمولی سی باہر نکالنی ہے۔ سا، تو ایسے یہ سا نکلے گا، اوپر نیچے کے دانت، دونوں دانت جو ہیں اوپر اور نیچے والے، ان کے درمیان میں زبان رکھنی ہے، اور پھر آپ نے یہ حرف ادا کرنا ہے، پھر آپ نے یہ حرف پڑھنا ہے سا، اور اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے اپنی سا۔ اچھا کوشش کروں گا کہ میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی ویڈیو میں شیئر کر دیا کروں، تاکہ اگر آپ کو کوئی سبق وغیرہ کوئی سنانا چاہتا ہے تو وہ بھی واٹس ایپ پہ وائس کر سکتا ہے،
وائس میسیج کر سکتا ہے. کوئی کال وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا موبائل اکثر سائلنٹ پہ ہی ہوتا ہے. کال اٹھانا کافی میرے لیے مشکل ہوتا ہے, پھر وہ پتہ نہیں چلتا کہ کال آئی ہے نہیں آئی, تو پھر بعد میں بھی ٹائم نہیں نکلتا کہ میں کال بیک کر سکوں. تو اس لیے کوشش کریں کہ وائس پہ ہی سینڈ کریں یا ٹیکسٹ کر کے لکھیں. بتائیں مجھے. تا سا جیم. اچھا, یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نشان یہ ہے مد کا. یہ بڑی مد ہوتی ہے, اس کو 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے. اچھا, ایک الف کا طریقہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک الف میں اس طرح ہوتا ہے کہ مٹھی بند جو ہوتی ہے اس کو نارمل انداز میں کھولنا ہے, جیسے کہ سا. اور جیم, یہ 5 حرف 5 الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے. تو اس کو 5 الف کو کیسے کریں گے؟ جیم, اس میں ایک ایک انگلی الگ الگ سے کھولیں گے. جیم. ایسے, اور یہ زور سے پڑھنا ہے. جیم ایسے نہیں پڑھنا جیسے اردو میں ہمارے کی آواز کرتے ہیں. یہ عربی میں ہر حرف واضح ہونا چاہیے. جیم. اچھا, میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ایک بار ہم اس کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں, تو جس کو یاد ہو جائے تو وہ اگر وہ سنانا چاہتا ہے تو مجھے سنا بھی سکتے ہیں. میں اپنا نمبر بھی بول دیتا ہوں. 0317, یہ واٹس اپ نمبر ہے. 031758755463, یہ واٹس اپ نمبر ہے. ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں. الف با تا سا جیم. اچھا, میں نے با تا اور سا کو ایک الف سے تھوڑا لمبا کیا. میں نے اس لیے کیا کیونکہ جب بچے پڑھے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جتنا کسی نے پڑھا ہوتا ہے وہ اسے تھوڑا کم ہی پڑھتے ہیں. پر میں با پڑھوں گا تو وہ پھر با مشکل سے ایک الف کے برابر لمبا کریں گے, تو اسی لیے میں نے اچھا, اسی لیے میں نے اس کو تھوڑا سا زیادہ لمبا کیا اور زیادہ کھینچا ہے. اچھا, ایسے اس کو پڑھنا ہے. با تا سا جیم. امید ہے الحمدللہ انشاءاللہ آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا. رات کی کلاس آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا انشاءاللہ. تو یہ شروع والے حروف تھے, یہ زیادہ آسان ہیں. تو یہ اس میں آپ یہ جو ہے نا اس کے اندر زیادہ سے زیادہ مشق کیجیے, زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیجیے. آپ اس کو جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے اچھا ہوگا. جو مدرسے میں بچے ہوتے ہیں جو تجوید سے پڑھتے ہیں, تلفظ سے پڑھتے ہیں, وہ صبح 7 بجے سے لے کر شام عصر تک بیٹھے رہتے ہیں. وہ بیچارے پڑھتے رہتے ہیں, یہی بار بار پڑھتے ہیں, بار بار سناتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں, سناتے ہیں. تو اس لیے پھر ان کی اتنی پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے, اسی لیے وہ ان کے بالکل ایکوریٹ ان کے تلفظ سے وہ پڑھ پاتے ہیں. بالکل یعنی کہ جو فکس جسے کہتے ہیں نا کہ صحیح, بالکل جو صحیح جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے مخرج, اس طرح پڑھ سکتے ہیں پھر وہ. تو اسی لیے ان کے لیے آسانی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے مشق کی ہوتی ہے. اب اگر آپ بس ایک دو بار پڑھ کے صحیح ٹھیک سنا بھی دیں گے, پڑھ لیں گے کسی اور کو سنا کے, تو ایک بار تو کہہ دے گا ٹھیک ہے, لیکن بار بار آپ پڑھیں گے نہیں. پھر تو دوبارہ ان کے روز کا سبق دوبارہ ان کے پچھلا سبق جو ہوتا ہے وہ بھی روزانہ پڑھنا ہوتا ہے, بار بار اس کو بھی پڑھنا ہوتا ہے. اور یہ جو اگلا نیا سبق ہوگا اس کو بھی بار بار پڑھنا ہے. قرآن پاک میں یہی بات ہے کہ آپ نے قرآن پاک زیادہ سے زیادہ اس کو دہرانا ہے, بار بار پڑھنا ہے آپ نے اس کو. جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کا یعنی کہ پکا ہوگا, اتنا زیادہ پختہ ہوگا. تو آج کی یہ جو پہلی کلاس تھی, پہلی نشست تھی, اس کو ہم بس یہیں پہ روک دیتے ہیں. امید ہے کہ آپ ان کے سبق وغیرہ پڑھ کے آئیں گے, اور جو بھی یعنی کہ مجھے سنانا چاہتے ہیں سبق تو وہ بھی سنا سکتے ہیں. میرا ان باکس ان کے لیے حاضر ہے. تو انشاءاللہ ہم پھر اگلے جو نشست ہے اس میں ہم پھر دوبارہ شرکت کریں گے. دوبارہ جب کل یا پرسوں ہو سکتا ہے شام کو دوبارہ ان کے ہم دوبارہ آگے پھر رپیٹ کریں. ہاں, کوشش کروں گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو سمجھ نہ آئی ہو تو ہو سکتا ہے میں سبق یہ دوبارہ رپیٹ کروں کہ اس کو دوبارہ کیسے پڑھنا ہے. تو اگر سنائیں گے آپ لوگ تو مجھے خوشی ہوگی کہ یعنی کہ مسلمانوں میں اتنا جذبہ ہے کہ ہم دوبارہ قرآن پاک پڑھنے کے یعنی کہ شوق رکھتے ہیں. ہمیں اسلام کی فکر ہے اپنے. تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ لوگ ان باکس میں آ کے مجھے سبق وغیرہ سنائیں گے. تو اپنا بھرپور خیال رکھیے گا, میں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.